السلام علیکم لیڈرز، کیسے ہیں؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ تو یار آپ لوگ لائک کمنٹس کرنے میں اتنی سستی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اسپیشلی ناولس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو رائٹر کا دل جو ہے نا وہ خوشی سے بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ روزانہ ٹائم پہ اور لمبی لمبی آپ کا ایپیسوڈ دے، لیکن آپ لوگ موٹیویٹ ہی نہیں کرتے، ایسا چانس ہی نہیں دیتے۔ کیوں بھائی؟ کیوں اسپیڈ سلو ہو گئی ہے؟ تو جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب سب کچھ کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں نے سیریسلی ڈیلی ایک ایپیسوڈ صرف دیا کرنی ہے آپ کو، تو جلدی سے پھر میری بات پہ عمل کریں۔ تو چلیں زیادہ باتیں نہیں کرتے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنہوں نے ہان سیزن 1 قسط نمبر 10۔ رات کے 10 بج رہے تھے، کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا تھا، صرف ایک سیلنگ لائٹ آن تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کمرے میں گونج رہی تھی جب بنفشہ کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ بائیں کروٹ لیے ہوئے تھا، وہ بنفشہ کے اس قدر قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں پیٹھ سے ٹکرا کر دل کی دھڑکنوں میں گھل رہی تھی۔ بنفشہ کو اپنے کندھے پر ارمغان عطل کی گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن اسے اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے وجود میں انجانی سی حرارت اور بوجھل پن اتر آیا تھا، اور ٹانگوں کی درد بھی حد سے زیادہ ہی تھی۔ وہ احتیاط سے ارمغان کا ہاتھ اپنے پیٹ سے کھسکاتی آہستہ آہستہ احتیاط سے کمفرٹر سے نکل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر سرخی بکھری تھی۔ جب اس نے اپنا جائزہ لیا تھا، وہ ارمغان کی شرٹ پہنے ہوئے تھی جو اس کے تھا آہستہ کاٹ رہی تھی، اور 2 بٹنز کھلے ہونے کی وجہ سے رعنائیاں واضح ہو رہی تھی۔ انہیں ارمغان نے جان بوجھ کر بند نہیں کیا تھا۔ وہ باتیں کرتے کرتے اس سے گستاخیاں کرتا نہ جانے کب سو گیا تھا۔ وہ ارمغان پر کمفرٹر درست کرتی ڈریسنگ روم کی جانب گئی تھی تو ارمغان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا تو وہ کچھ سامان لے کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ ارمغان کمفرٹر ایک جانب پھینکتا بیٹھ اترا تھا اور کمرے کی لائٹس آن کرتا وقت دیکھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ بنفشہ اپنا کام کرتی باہر آئی تو وہ اب ارمغان کی شرٹ کے ساتھ ارمغان کا ہی ایک ڈھیلا سا ٹراؤزر بھی پہن چکی تھی۔ پیٹ میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، ٹانگیں جیسے کوئی تیز دھار آلے سے کاٹ رہا تھا۔ کمرہ اب روشن تھا، ارمغان بھی بیڈ پر نہیں تھا۔ وہ سوچتی بمشکل پیٹ کو تھامے بیڈ کی جانب گئی تھی کہ ارمغان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بنفشہ نے مڑ کر اسے دیکھا اور بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ ہاتھ میں ایک ٹیڈی بیئر پکڑے ہوئے تھا جسے بنفشہ نے نظر انداز ہی کیا تھا۔ کیا ہوا؟ زیادہ پین ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو بنفشہ نے حیرت سے سر اٹھا کر ارمغان عطل کو دیکھا تھا۔ وہ کیسے جان گیا تھا؟ آپ کو کیسے پتا؟ وہ سست سی آواز میں بولی تو ارمغان عطل اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ تم روح ارمغان ہو، اور ارمغان کی روح کو کب کیا ہوتا ہے ارمغان کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بنفشہ کو اپنی گود میں بٹھانے لگا۔ ارمغان پلیز مت کریں، بہت درد ہے۔ وہ اس کی نرمی سے کھینچنے پر اس کی گود میں بیٹھتی، اس کے کندھے پر سر رکھتی سستی سے بولی۔ ارمغان نے اس کا سر احتیاط سے اپنے کندھے سے اٹھاتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی بولی تو ارمغان نے اس کے بجھے سے چہرے کو دیکھتے ماتھے کو لبوں سے چھوا تو اس نے آہستہ آہستہ لباس کی قید ڈھیلی کر دی جسے سکون کا راستہ دے رہا ہو۔ بنفشہ کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بے قرار تھا۔ وہ اسے اپنے پیٹ پر رکھو، گرم پانی ڈال کر لایا ہوں۔ ارمغان نے وہ ٹیڈی بیئر بنفشہ کے پیٹ کے قریب کرتے کہا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ پیٹ پر گرم سا احساس ہوا تو جیسے کچھ سکون بھی پہنچا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ بنفشہ کی کمر پر لے جاتے اس کی کمر کو سہلانے کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا
اپنے دونوں کشادہ ہاتھوں سے دبانے لگا تو بنفشہ نے اپنے پیٹ پر رکھے ٹیڈی بیئر کے گرد اپنے بازوں کا حصار مضبوط کیا تھا۔ اتنے پیار سے مجھے تو کبھی حق نہیں کیا، وہ بنفشہ کی گرفت دیکھتے شرارت سے بولا تو وہ مسکرائی تھی۔ ارمغان کے دل کو راحت سی ہوئی تھی، اس کی روح کا مرجھایا سا چہرہ پھول کی مانند کھلا تھا۔ ارمغان کے ہاتھ بنفشہ کی دونوں ٹانگوں کو دباتے درد کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ پرسکون سی ارمغان کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ ارمغان کے لمس میں عجیب سا احساس محسوس کرتے بنفشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ اس کا لمس پہلو سے سرکتا ہوا پردے کی آخری لکیر کو چھو کر ٹھہر گیا۔ بنفشہ کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی گردن کے قریب یوں جھکا جیسے کوئی انکہے جذبے سانسوں میں سمو دینا چاہتا ہو۔ بنفشہ نے اپنا سر اس کے کندھے سے اٹھایا تو وہ پھولوں کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے جھکا تھا۔ بنفشہ کے لبوں سے سسکی خارج ہوئی تو ارمغان حواسوں میں لوٹا تھا۔ سوری، وہ پیچھے ہوتا لب بھینچتے شرمندہ سا ہوا تھا۔ اس کی سچویشن چند لمحوں کے لیے جیسے بھول ہی گیا تھا، پھر اسے اپنی گود سے اتارتا بیڈ پر لیٹنے میں مدد کرنے لگا تھا۔ بنفشہ اس کی آنکھوں میں جذبات کا لاٹھی مارتا سمندر دیکھ چکی تھی۔ آواز کی گہماڑی گمبھیر لہجہ بنفشہ کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ میں 5 منٹ میں آتا ہوں، اس پر کمفرٹر اٹھاتے بولا تو بنفشہ کی نظر اس کی کیفیت پہ گئی تو وہ اگلے ہی لمحے نظروں کا زاویہ پھیر گئی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کی حالت کو پڑھنے لگی۔ جان، you can see whenever you want, I'm all yours۔ وہ بنفشہ کی نظروں کا زاویہ بدلتا زاویہ دیکھتے بولا تو بنفشہ کے گال سرخ انداری ہوئے تھے۔ آپ بہت بڑے ہیں، وہ چہرے پہ ہاتھ رکھتی بولی۔ صرف تمہارے لیے، وہ بولا تو بنفشہ نے بے یقینی سے منہ کھولے۔ ارمغان عطل کو دیکھا تھا جسے ایک آنکھ میں کٹ چکا تھا۔ روح، مجھے پلیز بس 5 منٹ دو، میں ابھی آ کر اپنی جان کی خدمت کرتا ہوں۔ مجھے ابھی ٹھنڈا یہ شاور ہی ٹھیک کر سکتا ہے، آج تمہارے بس کا کام نہیں، وہ کہتا واش روم کی جانب گیا تھا، جبکہ بنفشہ نے اپنے گالوں کو انگلیوں کی پشت سے چھو کر دیکھا تھا کہ وہ کتنے گرم ہیں۔ وہ ارمغان کے جاتے ہی اس کا موبائل اٹھا کر اسے کھولنے لگی، لیکن پاس ورڈ کی وجہ سے کھول نہیں سکی تھی۔ اب اس نے ارمغان کا نام لکھ کر پاس ورڈ چیک کیا تھا، لیکن وہ کھلا تھا، لیکن وہ کھلا نہیں تھا۔ پھر اپنا نام لکھا۔ کتنا کنفرم تھا میڈم کو، لیکن اپنے نام پر بھی پاس ورڈ کھلتے نہ دیکھ کر اس نے منہ کا زاویہ بگاڑا تھا۔ پھر دماغ کو جیسے الہام ہوا تھا، اپنی اور ارمغان کی نکاح کی ڈیٹ لگائی تو پاس ورڈ کھل گیا تھا۔ دل میں عجیب گدگدی سی ہوئی۔ وہ فوراً سے اپنے موبائل پر اپنا فیورٹ ناول سرچ کرتی پڑھنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ارمغان بلیک ہوڈی اور ٹراؤزر میں فریش کھلا سا باہر آیا تو بنفشہ اس کا موبائل ہاتھ میں لیے کمفرٹر میں چھپی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے آئل اٹھا کر بنفشہ کے قریب آتا بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ درد کم ہوا؟ وہ بنفشہ سے پوچھنے لگا جو ناول میں مگن تھی۔ نہیں، اتنی جلدی نہیں ہوتا، اداسی سے کہتی موبائل ایک جانب رکھتی ارمغان کو دیکھنے لگی تھی۔ چلو میں مالش کر دیتا ہوں، وہ بہتر محسوس کرو گی، وہ کمفرٹر ہٹاتے بولا۔ ارمغان نے شرارتی نگاہ اس کے وجود پر ڈالتے اس کا چہرہ دیکھا تو بنفشہ نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ ارمغان نے مسکراتے ہوئے بوتل میں سے آئل اپنی ہتھیلی پر نکالتے بوتل کو ایک جانب رکھا تھا اور پھر بنفشہ کے پیٹ کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے مالش شروع کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جیسے کوئی جادو تھا۔ بنفشہ کو اس کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ساتھ ہی بلیڈنگ جیسے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تکلیف جیسے اسے چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ وہ بارش کرتا اس کے پیٹ سے معدے کے مقام پر آ چکا تھا۔ اس کا مردانہ بھاری ہاتھ بنفشہ کو نرم سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ انتہائی نرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جبکہ نظریں بار بار محو رقص حال پر جا ٹھہری تھی۔
اس کی انگلیاں جیسے ہی نایاب سیپ کو چھوتی تو بنفشہ کے پیٹ میں تتلیاں کا رقص برپا ہو رہا تھا۔ بنفشہ نے گردن موڑ کر ارمغان کا چہرہ دیکھا تھا جو سنجیدگی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ارمغان جی روح ارمغان اس کے ایسے جواب پر بنفشہ کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ سانسیں تک روک گئی تھی۔ روح ارمغان سانس لو، تمہاری اس سانسوں کی بدولت ارمغان عطل جی رہا ہے، وہ کہہ کر پیچھے ہٹا تھا۔ سانسوں کا اٹھتا گرتا رقص ارمغان کو کب سے بے حال کر رہا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ 1000 باتیں بتاؤ، وہ مالش کرتے بولا۔ آپ کو پتا ہے جب میں 9th کلاس میں تھی تو میرا کرش کون تھا؟ وہ اپنی بات سے ایک بار پھر ارمغان کا دل دہلانے لگی تھی۔ یہ بات وہ جان چکا تھا۔ چہرے کی شوخی اور خوشی پل میں سمٹی تھی۔ کون تھا؟ وہ اس کی بات سننے کے لیے خود کو تیار کرتے، دل بڑا کرتے بولا۔ آپ وہ اس کا چہرہ دیکھتے بولی، میں؟ ارمغان نے بے یقینی سے اپنی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ حیران ہو یا پریشان ہو یا بے یقین۔ لیکن آپ زیادہ خوش نہ ہونا، میرا کرش ختم ہو گیا ہے۔ جب آپ نے ایک بار مجھے ڈانٹا تھا۔ ہاں تو کیوں ڈانٹا تھا؟ وہ یاد نہیں؟ اور محبت سے جھک کر اس کے ماتھے کو چھوتے بولا، تب تو میں چھوٹی تھی نا، اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی آپ روح ارمغان۔ آپ کی شوخیوں نے تب بھی مجھے یوں ہی الجھایا تھا جس طرح آج بہکا رہی ہیں۔ میں بس اسی لیے ڈانٹا تھا کہ بغیر چادر کے آپ لان میں بھاگ رہی تھی تو بس آپ نے ہی تو دیکھا تھا۔ وہ اب پرسکون ہوئی تو اس سے باتوں میں مصروف ہوئی تھی، لیکن تب میرے نکاح میں تو نہیں تھی نا۔ وہ ہنوز مساج کرتے بولا، بس کریں، مجھے آرام آ گیا ہے، بس ایک کام کر دیں۔ وہ بچوں کی طرح بولی، آپ حکم کیا کریں سرکار، بس ہر بات میں اجازت مت لیا کریں۔ ارمغان عطل یوسفزئی پر ارمغان سے زیادہ حق آپ کا ہے۔ ارمغان اس کا ہاتھ لبوں سے قریب لے جاتے بولا تو بنفشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اب حکم دے دیں محترمہ، خادم انتظار میں ہے، وہ محمول لہجے میں بولا تو بنفشہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ زبیدہ سے کہہ دیں اسپائسی نوڈلز بنا دیں۔ وہ ارمغان کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، جہاں اسے اپنے لیے فقط محبت نظر آئی تھی، اس کے رب نے اس کی ناقدری نہیں ہونے دی تھی، اس لیے بے مول ہونے سے بچا لیا تھا، جو کسی دنیا کا بہترین ہم سفر عطا کرنا تھا۔ اور کچھ؟ وہ نرمی سے بولا تو بنفشہ نے اس کی آنکھوں میں کھوئے کھوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ارمغان نے آہستگی سے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے تھے اور وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ تقریباً 15 منٹ کے بعد کمرے میں آیا تھا، ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے جس میں باؤل رکھا تھا۔ ارمغان، آپ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ وہ اٹھ کر بیٹھتی بولی، محترمہ اب آپ کا شوہر اتنا بڑا شیف تو ہے نہیں کہ جھٹ پٹ سب کچھ بنا لے، اس لیے تھوڑا زیادہ ٹائم لگ گیا، اور نوڈلز 2 منٹ میں بن جاتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا ٹرے بنفشہ کے سامنے رکھنے لگا، یہ آپ نے بنائے ہیں؟ وہ ہنکوہوں کی طرح منہ کھولے پوچھنے لگی، جی بالکل آپ کے اس خادم نے بنائے ہیں۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اپنا سر جھکا کر بولا تو بنفشہ بے یقین سی ہوئی تھی۔ ارمغان عطل کا یہ روپ بنفشہ کے علاوہ اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو وہ یقیناً گش کھا کر گر جاتا، لیکن میں نے کہا تھا کہ زبیدہ سے کہنا، وہ بنا دے گی۔ وہ منہ لٹکا کر بولی، زبیدہ اس وقت یہاں نہیں ہوتی تو میں نے خود بنا لی، آپ مجھے کہہ دیتے میں خود ہی بنا لیتی، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کہتی ارمغان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کرنے لگی تھی جسے وہ بھولی ہوئی تھی۔ میرا بخار بالکل ٹھیک ہے، اب میری بیوی نے تیمارداری ہی اتنی اچھے طریقے سے کی ہے کہ میرا بخار بھاگ گیا۔ وہ اپنے ماتھے پر رکھا اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے چوم کر بولا تو بنفشہ اداس سی ہوئی تھی۔ ارمغان، مجھے کوکنگ سیکھنی ہے، پھر میں آپ کے لیے کھانا بنایا کروں گی۔ نہیں میری جان، ایسے کام نہیں کرے گی۔ ہاں اگر میرے لیے کچھ کرنا ہے تو بس پیار کر لیا کرو، وہ بولا تو بنفشہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔
اس کی خواہش تو تھی کہ وہ بنفشہ کے ہاتھ سے بنا کچھ کھاتا، لیکن اگر اسے کچھ بنانا نہیں آتا تھا تو وہ اسے اتنی جلدی کسی بھی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اچھا اب جلدی سے کھا لو، پھر تھوڑی دیر میں کھانا کھاتے ہیں، وہ کہتا بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ مووی دیکھو گی کوئی؟ وہ بنفشہ سے پوچھنے لگا اور ساتھ دوسری سائڈ سے آتا بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ دیکھیں گے تو دیکھ لوں گی، وہ نوڈلس کو فورک پر چڑھاتے پھونک مارتی بولی تو ارمغان نے LCD کو ریموٹ سے آن کیا تھا۔ پہلے آپ کھائیں، آپ کے منہ کا ٹیسٹ بخار سے خراب ہو گیا ہوگا۔ وہ نوڈلس ارمغان کے لبوں کے پاس کرتی بولی اور ارمغان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر نوڈلس کھائے رہے۔ ایسے میری بیوی اگر میرے بگڑے موڈ کا خیال آ ہی گیا ہے تو پھر اسے سوار بھی دو، وہ کہتا اس کی مسکراہٹ کو خود میں سمیٹ گیا۔ بنفشہ نے اس کا ساتھ دیتے اس کے ساتھ لڑائی شروع کی تو ارمغان ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ کتنے ہی لمحے مدہوشی کی نظر ہوئے تو ارمغان نے اس کے سینے پر بنفشہ نے ہاتھ ٹیپ کیا تھا، وہ پیچھے ہٹتا اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکا گیا تھا۔ آپ کے منہ کا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں تھا جتنا آپ نے کہہ دیا، وہ کھرتی سانسوں کے درمیان بولی۔ تمہیں اب یہ نوڈلز انتہائی اسپائسی لگیں گے کیونکہ تمہاری باتوں اور سانسوں کی مٹھاس جیسے ہوا میں بھی گھلی ہوئی ہے، اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکتے بولا تو بنفشہ نے شرماتے اپنا چہرہ اس سے دور کیا۔ ارمغان وجہ کی نظروں کے باوجود اس کی گہری لو دیتی نظریں خود پر محسوس کرتی بولی جی روحے ارمغان اس کے قریب ہوتے کان میں سرگوشی نما انداز میں بولا مووی لگائیں اور مجھے نوڈلس کھانے دے، وہ حکمیہ انداز میں کہتی فورک پر نوڈلس چڑھانے لگی۔ جو حکم سرکار، وہ مسکرا کر اپنے لبوں کو تر کرتے رپورٹ دوبارہ سے اٹھانے لگا۔ بنفشہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ اس نے کب دیکھی تھی کسی کی اتنی محبت، اتنی توجہ اور ایسی کیئر؟ وہ اس کی تکلیف سے زیادہ محسوس کرتا تھا۔ وہ ساری زندگی بھی شکر کے سجدے کرتی تو بھی اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتی تھی۔ اسے ہیروں میں سے چن کر نایاب ہیرے سے نوازا گیا تھا جس کے لیے وہ اپنے رب کی بہت شکر گزار تھی۔ تو آپ کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے کہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، تو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب کریں۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے ٹارگٹ دینا بالکل اچھا نہیں لگتا، تو میں ٹارگٹ دینا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ایک دھمکی ہوتی ہے، حالانکہ یہ دھمکی نہیں ہوتی، کیونکہ سم ٹائمز کچھ لوگ بھول جاتے ہیں اور کچھ لاپرواہی کر جاتے ہیں، اور بس اس لیے۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتی ہیں لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب؟ تو یار آپ لوگوں کا ایپیسوڈ پڑھنے کا دل چاہتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو ہمیں لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائبرز دیکھ کے خوشی ہو جاتی ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے ہم لکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی تو ہے جس کو یہ پسند آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے لکھیں، ورنہ ایسے انسان سیلف ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اچھے ریویوز دینے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کوشش ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ 1 آور آج دے دوں، لیکن میرے حال سے دی نہیں جائے گی، تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کوشش کروں گی کہ لیٹ نائٹ اگر ہوا تو دے دوں، ورنہ کل صبح آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔